جلتے ہوئے دیکھا. میری بہنوں، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں نہ دکھے؟ تو تڑاک کرنے والی عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، میک اپ کرنے والی، اور میک اپ کو بھی بناؤ سنگار کو بھی غیر مردوں کے ذکر کرنے والی عورت. میرے بھائیوں، فرمایا صحابہ نے، اے اللہ، صحابیات نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی؟ عورتیں کیوں گئی؟ تو فرمایا تکفرن تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی، اپنے پتی کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو. آج کل بھی میں نے ایک تقریر میں کہا تھا اور آج بھی بتا دوں میرے بھائیوں، اگر ہماری بہنیں جان جائیں یہ لپسٹک کن چیزوں سے بنتی ہے، اگر لپسٹک کو بنتا ہوا دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لگانا گوارا نہیں کریں. یہ لپسٹک اتنی گندی گندی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس لپسٹک کی حفاظت کے لیے کہ کچھ دن تک یہ خراب نہ ہو، اس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے. الکوہل، بغیر الکوہل کے لپسٹک ٹکی نہیں سکتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کسی عورت کی پرانی لپسٹک کو اٹھائیے، 2.5-3 سال پہلے انہوں نے لپسٹک خریدی ہو، اس پرانی لپسٹک کا ڈھکن کھول کر آپ اس کو سونگیے تو اس کی بدبو آپ سونگ نہیں پائیں. اس لپسٹک میں تیزاب بھی ملایا جاتا ہے، اس میں الکوہل بھی ملایا جاتا ہے، اور پھر منہ پر یہاں لگاتے وقت یہ جم جائے، بہنے نہ پائے، اس لیے ایسی چربی کی آمیزش اس میں کی جاتی ہے جو ہونٹوں پر لگاتی جم جائے، انسانی باڈی پر وہ پگھل نہ سکے. سائنٹسٹ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بھینس کی چربی انسان کے جسم پہ رکھی پگھل گئی، گائے کی چربی رکھی پگھل گئی، گھوڑے کی چربی رکھی پگھل گئی، ہرن کی چربی رکھی پگھل گئی، اونٹ کی چربی رکھی پگھل گئی. صرف ایک چربی ایسی ہے جو انسان کی باڈی پر رکھی اور نہیں پگھلی، اور وہ چربی ہے سور کی. اور وہ سور کی چربی لپسٹک میں ملائی جاتی ہے. میں خنزیر نہیں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں. میں پگ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا نہ سمجھے، میں سور بول رہا ہوں ڈائریکٹ. اور دیکھو کیسے لگاتی ہیں، لگاتی جائیں گے اور دیکھتی جائیں گے، پھیل تو نہیں رہی، چاٹتی بھی جاتی ہیں. ان یہودیوں نے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی لپسٹک پہنچا دی. اور وہ ہندو گھرانے جو بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں، میٹ کو دیکھ کے رام 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 کا کرتے ہیں، کوئی بھی رام 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 رام، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی چاٹ رہی ہیں. سور کی چربی ہے جو ٹکی رہے، جو جم جائے، جو پگھلے نہیں. کیسے گوارا؟ میری بہنوں تم کیسے گوارا کر لیتی ہو وہ لپسٹک لگا کر جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو، اور پھر انہی ہونٹوں سے تم قرآن کی تلاوت کرو، انہی ہونٹوں سے تم سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. کیسے تمہارے ضمیر یہ گوارا کر لیتے ہیں؟ شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پتی کو خوش کرنے کے لیے بھی لپسٹک نہ لگاؤ، کیونکہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے. سور کی چربی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ نہیں، تو کم سے کم الکوہل تو ملا ہی ہے، اور الکوہل بھی حرام ہے. میرے بھائیو، جب تم پرفیوم اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالتے ہو کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، جب یہ مانتے ہو کہ اس کو ڈال کر نماز نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائیو پھر الکوہل ڈلی ہوئی لپسٹک لگا کر میری بہنوں تم نماز کیسے پڑھ سکتی ہو؟ تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ. اور یہ کریم اور پاؤڈر جو چل رہا ہے نا آج، آیورویدک ہے تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے، یونانی بنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو بک رہے ہیں، جو کاسمیٹک کی دکان پر یہ کریم، یہ پاؤڈر، جانتے ہو کیسے بنتے ہیں؟ اس میں جو لڑکے اور لڑکیاں کالج کے پڑھنے والے اور غلط قدم اٹھا لیا، دونوں سے کوئی غلط حرکت ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 4 ہفتے کا، 6 ہفتے کا جو حمل، اس کو جو گرایا جاتا ہے
ہے آپریشن کے ذریعے اس کو جو اسقاط کیا جاتا ہے، حمل جو گرایا جاتا ہے، اس میں ان معصوم بچوں کے لوتھڑے شامل ہوتے ہیں کریم پاؤڈر کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہاسپٹل میں اگر آپ کے بچے کو گرایا گیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دے گی، اس کو پولیتھین میں رکھ لیا جاتا ہے اور اس کو بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو پاؤڈر اور کریم کی فیکٹریاں ہیں ان فیکٹریوں کے اندر اس کو پہنچایا جاتا ہے، ان چیزوں کو پہنچایا جاتا ہے اور ان معصوم بچوں کے لوتھڑے اس میں شامل ہوتے ہیں، تب جا کر کریم اور پاؤڈر بنتا ہے۔ 1885 کے اندر ایک فلم بنی تھی، 1885 کے اندر اس میں دکھایا گیا باقاعدہ، اس نے توبہ کی ہے، وہ یہودی تھا، اس نے بتایا کہ ہماری فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کو ہم چلاتے ہیں، کریم پاؤڈر کیسے بناتے ہیں۔ بعد میں وہ اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد اس نے توبہ بھی کی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اس فلم کے اندر دکھایا، اس نے اپنی پرانی ایک حرکت دکھائی، اس نے دکھایا کہ 12 ہفتے کا 12 ہفتے کا ایک بچہ جس میں جان ڈال دی گئی تھی، ابھی وہ 12 ہفتے کا مطلب یہ ہوا 3 مہینے کا، 3 ساڑھے 3 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا اور کسی وجہ سے اس کو گرانا پڑ رہا تھا۔ اس بچے کو گرانے کے لیے جب کینچی اندر ڈالی جاتی تھی تو وہ بچہ جو پیٹ میں تھا کینچی کی تکلیف سے بھاگتا تھا، ادھر ادھر ہوتا تھا اور اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی معصوم بچہ بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے اس میں ادھر سے ادھر اپنے محدود دائرے میں بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو بیچارے کو کہاں بھاگ سکتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور درد کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو کاٹا گیا، درد کے ساتھ اس بچے کو درد دے کر، تکلیف دے کر اس بچے کو کاٹا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو کیمیکل ڈال کر ایک پولیتھین میں رکھا گیا، اور اس کے بعد میں اس یہودی نے اس بچے کے جسم کو اپنی فیکٹری میں کریم بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، اس بچے کی باڈی کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بعد میں وہ اسلام لایا اور توبہ کیا اور اس نے یہ فلم دکھائی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس نے بتایا کہ اس میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کام کرتی ہے، جو عورتیں کریم لگاتی ہیں، پاؤڈر لگاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس میں ان معصوم بچوں کی باڈی اور ان کے لوتھڑے شامل ہیں۔ احمد پہ دشمنی میں دھا مرتس سے جگرب اہم سور ریوا جنی، احمد پتا سمان ہے، باپ کی طرح ہے، سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ سے، ایشور سے کہا مجھے سورج کی طرح بنا دے، مجھے سورج کی طرح چمکا دے، مجھے پوری دنیا کے لیے سوریہ بنا دے، یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے ایسے میری روشنی بھی سب کو پہنچا دے، میرا علم، میری تعلیم بھی سب کو پہنچا دے، ہر گھر تک اسلام پہنچ جائے۔ یہ احمد نام بھی آیا ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، تیسرا نام ماحی، یمحو اللہ بی الکفر، ماحی کا مطلب مٹانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹانے والا، یہ بھی میرا نام ہے ماحی۔ یہ نام بھی ویدوں میں آیا ہے۔ تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتا ہے، منگلا چار بہلا پاپتا بھی بججتا، تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتا ہے، شمبھل گرام میں انتم رشی آئے گا، آخری نبی شمبھل گرام میں آئے گا۔ شمبھل گرام یہ مراد آباد والا شمبھل مت سمجھ لینا، شمبھل سنسکرت میں شمبھل کے معنی ہوتے ہیں شانت اور گرام مانی گاؤں، تو کیا مطلب ہوگا شمبھل گرام شانتی والا گاؤں۔ عربی میں شانتی والے گاؤں کو اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو کیا کرو گے؟ البلد الامین، البلد مانی شہر اور امین مانی امن والا۔ اب شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، اور عربی میں کہنا ہو تو کیا کہو گے؟ البلد الامین، امن اور شانتی والا شہر۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کہاں آئے؟ البلد الامین میں آئے۔ کہاں آئے؟ مکے میں آئے۔ تو ویدوں نے کیا کہا ہے؟ آخری نبی محمد کہاں آئیں گے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے۔
شانتی والے گاؤں میں آئیں گے، یعنی البلد الامین میں مکے میں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ کہاں آئے؟ مکے میں۔ ہندو بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تمہاری کتاب نام بتا رہی ہے، اب تمہارے یہاں شمبل گرام کوئی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سورج روشنی دے رہا ہے، چمگادڑ ہی اندھا ہو جائے نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تمہاری کتابیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں تمہیں نہ دکھائی دے تو اس میں کتابوں کا کیا قصور ہے؟ شمبل گرام میں آئیں گے، سوت سواجی اجات ہے، لوگوں کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اسپیچ دیں گے، سنائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، یعنی مسجد میں سمجھانے کے لیے ممبر بنا لیا، لکڑی کے ممبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ سوت سواجی اجاتے، منگلاچار، نیکیوں کی باتیں بتائیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ بہولا پاپتا وججتا، بہولا بنی بہت بڑے بڑے، پاپ تاپ گناہ یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو منع کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو باز رکھیں گے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یمحو اللہ بی الکفر، گناہوں کو مٹانے والا، یعنی اللہ کے نبی کا نام ماہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے، ان کو ختم کرنے والے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والے۔ اور یہاں ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ بہولا پاپتاپ وججتا، وہ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر مٹائے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر ختم کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کا۔ آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک صحابی آئے، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے۔ ہم نے آپ سے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے حاجت روا نہیں مانا ہے، ہم نے آپ کو مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ ہمارے سامنے یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے، میں نے کہا حضرت ذرا پین دے دیجیے، یہ شرک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، اگر ہم نے بیٹا بیٹی کہیں سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا ہے۔ نہیں، بیوی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے، حضرت سے میں نے پین مانگ لیا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضرت کو ہم نے مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ آج ہمیں پین کی ضرورت پڑ گئی، کل حضرت کو ہم سے 100 روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل حضرت ہم سے مانگ سکتے ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں زندگی کی ضرورتوں میں، مشکل کشا نہیں ہے۔ بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے، کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا، اس نے پکا کر تیار کر دیا اور پک گیا کھانا تو ہم کو لائی، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے در پہ جاتے ہیں تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام، ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے، آپ کوئی ایک نام لے لیجیے۔ بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی، کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار، رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر، اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگی کے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان کی اوپر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر مٹا رہے ہیں۔ ان تدعو للہ ندا وہو خلق